بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت شکر اور احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی، اور اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور اس مسلمان گھرانے میں پیدا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اتنا بڑا احسان ہم پر کیا کہ خدا نخواستہ اگر ہم کسی غیر مذہب میں پیدا ہوتے تو آج ہم مسلمان اور اسلام جیسے دین پر قائم نہ ہو پاتے۔ البتہ جو آج ہم تک اسلام پہنچا ہے، جو دین پہنچی ہے، اس کی قربانیاں ہمارے آبا و اجداد نے دی ہے، ہمارے صحابہ نے دی ہے، ہمارے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے پکڑ نہیں فرمایا، نہ ہی ہمارے گناہوں کی وجہ سے گمراہی کا راستہ ہمارے لیے کھولا، بلکہ ہمارے گناہوں کی سبب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہلتیں دی، ہمیں معاف کیا، ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھولا کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کو راہ راست پر لے آتے ہیں، اس کو ہدایت کے راستے پر لے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل سے یہ کورس اور یہ مجلس انعقاد ہوئی، جس کا ہم نے 11واں سبق مکمل کر لیا تھا، آج اس کا 12واں سبق ہے۔ ہر سبق میں 5 چیزیں ہوتی ہے، قرآن مجید کی ایک آیت ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے، ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک مسئلہ ہوتا ہے، اور ایک مسنون دعا ہوتی ہے۔ آج بھی اسی طریقے سے، اسی ترتیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا قرآن مجید، جو اس دین کی، اس شریعت کی بنیاد ہے، جو اس شریعت کا گائیڈ لائن ہے، اس میں کیسے ایک مسلمان کو اپنی زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے وہ اپنی روز مرہ کی زندگی گزارے، اس قرآن مجید میں اس کے لیے ہر ایک چیز موجود ہے۔ جب ایک شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور غور و فکر سے پڑھتا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی تشریحات کے ساتھ پڑھتا ہے، تب بندے کو یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ قرآن میرے ہی لیے نازل ہوا، قرآن میرے ہی لیے نازل کیا گیا۔ اسے لگتا ہے کہ قرآن مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے، قرآن مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ عمل کرو، وہ عمل کرو، ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے، ایک دن یہ ہونا ہے، ایک دن وہ ہونا ہے۔ پچھلے قوموں میں اس طریقے سے ہوتے تھے، صبر کرنا ہے، مصیبتیں آئیں گی صبر کرنا ہے، اچھائیاں آئیں گی شکریہ ادا کرنا ہے۔ جب ایک شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو اس کو ایک لذت ہی لذت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ بندہ اس کو ہر دن پڑھتا جائے، اس کو ایک نئی روشنی ملتی ہے، نئی ہدایت ملتی ہے، نیا مزہ ملتا ہے۔ اور کتاب کو ہم 1 مرتبہ پڑھیں گے، 2 مرتبہ پڑھیں گے، 3 مرتبہ پڑھیں گے، مکتا جائیں گے، ہمیں مزہ نہیں آنے لگے گا، ہم اس سے بور ہو جائیں گے۔ پر قرآن مجید، قرآن مقدس ایسی کتاب ہے کہ ہم اس کو جتنا بار پڑھیں ایک اس کا الگ مزہ ملے گا، ایک نیا مسئلہ ملے گا۔ تو قرآن مجید کے سلسلے میں
جو آج کی آیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 میں ارشاد فرماتا ہے کہ آپ فرما دیں کہ اگر تمام انسان و جنات اس جیسا قرآن لانے پر جمع ہو جائیں تو بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، چاہے وہ اس کے لیے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ پچھلے اسباق میں، پچھلے مجلس میں ہم لوگوں نے سمجھا تھا کہ فرشتوں پر کس طریقے سے ایمان لانا ہے، نبیوں پر کس طریقے سے ایمان لانا ہے، ان ساری چیزوں میں ہم لوگوں نے بات کی۔ آج کا جو مضمون ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں ان پر کس طریقے سے ایمان لانا ہے، یہ آج کا مضمون رہے گا۔ کفار اور مشرکین جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا اور قرآن مجید کا آنا اور قرآن مجید کا نزول ہونا شروع ہو گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو لوگ جو کفار ہوتے، کافر ہوتے، مشرکین ہوتے، وہ یہ کہتے کہ اگر ہم چاہیں تو اس قرآن کو ہم خود کہہ سکتے ہیں، اپنے الفاظ سے کہہ سکتے ہیں۔ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کلام خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھی ہے۔ اپنے طرف سے یہ قرآن مجید کو گڑھتے ہیں، اپنے طرف سے نعوذ باللہ وہ لکھتے ہیں اور سب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور کفار کہتے تھے کہ ہم بھی اس جیسا کلام کہہ سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں چیلنج کرتا ہے کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہ دنیا کے تمام جنات، تمام انسان اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آئے تو لے آؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چیلنج تھا سب کے ساتھ۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن جاؤ، ہم نوا بن جاؤ، مددگار بن جاؤ، اور آپس میں طے کر اس قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ۔ اگر تم لے آتے ہو تو دیکھتے ہیں۔ پر کفار اور مشرکین اور اہل عرب جو اپنے آپ کو عرب سمجھتے تھے، اپنے آپ کو عربک لینگویج کا بادشاہ سمجھتے تھے اور باقی سب کو وہ عجمی سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی اس زبان کو کہہ نہیں سکتا۔ ہم جس طریقے سے اس زبان کو کہتے ہیں، ہم جس انداز سے کہتے ہیں، ہم جیسا اس زبان کو کوئی بولنے والا نہیں ہے، بلکہ تمام دنیا گونگی ہے۔ عجمی کہتے تھے، عجمی کا مطلب گونگا۔ تو عرب اپنے آپ کو اس حیثیت سے سمجھتے تھے کہ عربی بولنا ہماری گدی میں جمی، ہم جیسے چاہیں اتنی لطیف انداز میں، اتنی خوبصورت انداز میں عربی کہہ سکتے ہیں، ہم جیسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ان کو اس بات پر فخر تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فخر کو توڑتے ہوئے قرآن مجید کا نزول کیا، اور قرآن مجید کو ایسی فصیح اور بلیغ اور ایسے عبارات کے ذریعے مزین کیا کہ جو پڑھا لکھا ہوتا، جس کے اندر عقل ہوتی اور پڑھا لکھا ہوتا اور عربی کے ہر حروف سے ہر قواعد کو جانتا، تو وہ جب بھی قرآن کو پڑھتا تو وہ فوراً کہتا کہ یہ کوئی عام انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ خدا ہی کا کلام۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی مقدس اور قرآن مجید کی تعظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی بس نہیں کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک قرآن اسی جیسی مثل لے کر آ جاؤ تو ہو سکتا ہے تمہاری بات مانی جائے، تو وہ لوگ اس بات سے قاصر ہو گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، کہ آپ کہیے کہ جب یہ ایک قرآن، اس قرآن جیسے کتاب نہیں لا سکتے تو کم سے کم 10 آیات، 10 صورتیں لے آئیں۔ اس قرآن جیسے 10 صورتیں وہ اپنے آپ گڑھیں، اپنے آپ لکھیں۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بول رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گڑھا ہے، قرآن کو اپنے طرف سے لکھا ہے، نعوذ باللہ، تو یہ لوگ کم سے کم اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے آئیں گے۔ تو وہ لوگ اس سے بھی قاصر ہو گئے، وہ 10 صورتیں نہیں لا پائیں۔
تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پھر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ چلو 10 صورتیں نہیں بن پا رہی ہیں، ایک صورت لا کر دکھا دو اس قرآن جیسی۔ اگر تم کو اس بات پر شک ہو رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول نہیں کیا، تو کم سے کم ایک صورت اس جیسی لے آؤ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ 3 آیت کی ایک صورت، تم ان 3 آیتوں جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آ جاؤ، تو وہ عرب اس بات سے بھی قاصر ہو گئے کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے آئیں، اس قرآن جیسی کوئی 10 صورتیں لے آئیں، اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت لے آئیں، وہ اس بات سے بھی قاصر ہو گئے۔ تب ایک سوال اگر کسی انسان کے دل پر آتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، اگر وہ خدا نخواستہ اگر کوئی مسلمان یہ خیال کر لے، اگر کوئی مسلمان اس بات کا خیال کر لے کہ نعوذ باللہ یہ کتاب اللہ کی ہے کہ نہیں، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ہر ایک مسلمان کا، ایک مومن کا اس بات پر عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں ایک حرف کی رد و بدل نہیں ہے، پچھلی جتنی کتابیں تھیں اس کو بدل دی گئی، ان کو تبدیل کر دی گئی، ان کے علماء نے اس کو بدل دیا، پر اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حفظ و امان میں رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن مجید کا نزول کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ داری لی، اور جب خود اپنے ذمہ داری لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سپاہیوں کو کھڑا کیا، اور وہ سپاہیوں کون بنے اس قرآن مجید کو حاصل کرنے والے؟ وہ ننھے منھے بچے، 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال کے بچے، جو اتنی کم سن عمر میں قرآن مجید کا حفظ کرتے ہیں اور اپنے دلوں پر اس کو تھام لیتے ہیں۔ اور یہ قرآن مقدس ایسی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میں اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتا تو وہ پہاڑ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ پہاڑ میرے قرآن مجید کی نزول کو، اس کی عکس کو، اس کی روشنی کو اپنے اوپر جذب کر لے، بلکہ وہ پھٹ جاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری مسلمانوں کی دی، اس کی ذمہ داری ان ننھے منھے بچوں کو دی جو قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں اور یاد کر کر اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ اور اس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کتابوں پر فوقیت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملتی ہے، وہ باعزت ہو جاتی ہے، وہ بااکرام ہو جاتی ہے، اس کی بلندی بہت اونچی پہنچ جاتی ہے۔ ہر گھر اپنی جگہ پر ایک گھر ہے۔ اگر کوئی شخص بیت اللہ کہہ دے، اللہ کا گھر جو کعبہ شریف ہے، وہاں کی جو مقدس وہ گھر ہے، وہ جو کعبہ ہے، اس کی تعظیم وہ تمام گھروں میں افضل، اس کی بلندی اور اس کی حیثیت اور مسلمانوں کے دلوں میں اس کی محبت ہر دل میں اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، مانا ہے کہ وہ کعبہ ہے، اس کی عظمت ہر دل پر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جو قرآن مجید ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑی تو اس قرآن مجید کی بھی عظمت، اس کی جو حیثیت ہے وہ بلند و بالا ہوگی۔ ہر شخص قرآن مجید کو چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، اس کو پڑھتا ہے۔ آج ہم نے قرآن مجید کو صرف پڑھنے کے لیے رکھا ہے، اور قرآن مجید کو آپس میں پھونک پھانک کے لیے رکھا ہے کہ فلاں بیماری اس قرآن سے مجید سے ٹھیک ہو جائے گی، فلاں بیماری اس قرآن سے ٹھیک ہو جائے گی، یہاں آ کر دم کر دیا جائے، اس پانی میں دم کر دیا جائے۔ یہ اصل قرآن مجید نہیں تھا۔ قرآن مجید یہ تھا کہ انسان اس کو پڑھے، اس کو پڑھ کے سمجھے اور سمجھ کر اس پر عمل کرے۔ جب اس پر عمل کرے گا تو انسان کا دل نرم ہوگا، انسان کی دل میں جو سختی ہے وہ سختی پگھل کر نرمیت میں تبدیل ہوگی، اور وہ ایک انسان با اخلاق، با کردار، با صلاحیت انسان بنے گا۔
یہ ایک انسان کا درجہ بنتا ہے، یہ قرآن مجید کا مطالبہ ہوتا ہے کہ مجھے پڑھو، مجھے سمجھو اور مجھ پر عمل کرو۔ یہ قرآن مجید کا اصل مطلب ہوتا ہے۔ آج ہم قرآن مجید کو اپنے گھروں پر رکھتے ہیں اور وہ عربی زبان پر رکھتے ہیں، عربی زبان سے پڑھتے ہیں، اس کا ثواب بہرحال ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی ایک لفظ ہی کو پڑھ لیتا ہے تو اس کو ایک نیکی مل جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف پڑھنے کے لیے نہیں رکھا گیا اس قرآن مجید کو، قرآن مجید کو پڑھنا بھی ہے۔ اس کو آج اتنا آسان ہمارے لیے دین ہو گیا ہے کہ ہر لینگویج میں ہمیں قرآن مجید کی تشریحات ملتی ہیں، ہر لینگویج میں آپ کو سب کچھ ملے گا۔ پر یہ بھی بات ہے کہ جو قرآن، جو تشریح، جو مفسر کی آپ تفسیر لے رہے ہیں، ایک بار کسی باعزت اور بااکرام عالم سے مشورہ کرے کہ میں فلاں تفسیر کا میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی تفسیر نہ اٹھائیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، بعض لوگ جاتے ہیں کوئی بھی تفسیر اٹھائی اور اس کا مطالعہ شروع۔ ہر تفسیر اٹھائی نہیں جاتی، ہر تفسیر پڑھی نہیں جاتی، بلکہ ہر کیٹیگری کے لیے الگ الگ تفسیر ہوتی ہے، اس کو پڑھا کرے، اس سے سمجھا کرے تو اور اچھی بات ظاہر ہوتی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو انسان کو ہدایت بھی دیتی ہے اور گمراہی کی طرف بھی لے آتی ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی ایسے عالم کی جو کہہ سکتے ہیں کہ وہ گمراہی کے راستے پر ہو، اس کی کتاب پڑھ لے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کے عالم کی، مفسرین کی وہ پڑھتے وہ حدیث کا انکار کرنے لگتے، فقہی چیزوں کی انکار کرنے لگتے۔ بہرحال وہ الگ بات ہے۔ کوئی بھی تفسیر اٹھانے سے پہلے کسی سے مشورہ کر لیں اور اس کو تفسیر اٹھائیں، اور انگلش میں ہو، ٹرانسلیشن ہو، جو ہو اس کو اچھے سے پڑھیں اور پڑھ کر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اور قرآن مجید کو ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے ہر دن بانٹ لے کہ آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ ہمیں پڑھنا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ایک انسان کم سے کم دن میں ایک آیت کی تشریح پڑھ لیتا ہے تو یقین مانے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہت آسانیاں فرماتے، اس کو بہت نیکیاں فرماتے۔ قرآن کا سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو بتانا صرف علماء کا کام نہیں ہے کہ بس عالم دین آئیں، وہ قرآن مجید کی تفسیر کرے اور آپس میں لوگ سمجھے، اچھی بات ہے، پر ایک انسان بحیثیت مسلمان خود اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو۔ آج تو ہر لفظ، ہر زبان پر قرآن مجید کی تشریحات آ چکی ہیں، اس کو اٹھائیں، پڑھیں، اپنے اعتبار سے ایک آیت کی کم سے کم تشریح پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں ڈھالیں، تو دھیرے دھیرے اس کی زندگی سنورے گی، اور اس قرآن مجید کی جو روشنی ہے، اس کا جو چراغ ہے، اس کا جو دیا ہے، وہ اس کی زندگی میں آئے گا۔ اس کا نور جو زندگی میں آئے گا، تب پھر دنیا کی تمام چیزوں سے آپ کی جو محبت تھی، وہ رغبت تھی، وہ کم ہوتی چلی گئی۔ قرآن مجید کا ایک ہی مضمون اگر ایک ہی آیت انسان غور و فکر سے پڑھ لے تو بہت سی چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص کو اس دنیا میں اللہ سے اور رسول سے کوئی چیز زیادہ محبت رکھتی ہے، وہ اللہ کو اور رسول کو زیادہ اہمیت نہ دے کر کوئی چیز کو، دوسری چیز کو اہمیت دیتا ہے، تو وہ فتربصوا، تو وہ انتظار کرے یہاں تک کہ اس پر اس کا مقررہ وقت آ جائے یا عذاب آ جائے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اگر انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے، اس کو سمجھے اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرے۔ اور یہ قرآن مجید یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور یہ اللہ کی کتاب کس طریقے سے، اس کی کیا دلیل یہ کہ اللہ کی کتاب ہے؟ کہ اس دلیل یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ایسے شخص پر نازل ہوا جو نہ پڑھا تھا، نہ لکھا تھا، نہ جس کو پڑھنا آتا تھا، نہ لکھنا آتا۔ اور جو شخص پڑھا نہیں، جو لکھا نہیں، اس کے پاس ایسی کتاب آئی، ایسی عبارات آئیں، ایسے الفاظ آئے کہ دوسرے عرب، دوسرے بڑے بڑے جو لینگویج کے ماہرین، اس جیسی کتاب کا لانا تو دور، اس جیسی ایک صورت کا لانا ان کے لیے مشکل تھا۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ اس جیسی کتاب پہلے بھی آئی ہے،
توریت آئی ہے، زبور آئی ہے، انجیل آئی ہے، تم لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہو کہ یہودیوں میں توریت کا رواج ہے، عیسائیوں میں انجیل کا رواج ہے، انجیل اور توریت کا نزول ہوا ہے۔ جب ان کتابوں کا نزول ہو سکتا ہے تو قرآن مجید کا تو بدرجہ اولا آنا ممکن ہے، کیونکہ پہلے شریعتوں میں اس بات کا تذکرہ ہو چکا تھا کہ آخری نبی کا آنا ہے، آخری نبی آئیں گے اور وہ ایک نئی شریعت کا آغاز کریں، اور وہ نئی شریعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئیں، اور اس قرآن مجید کے ذریعے جو اس قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت ہی ہدایت رکھی ہے۔ جب انسان شروع کرتا ہے، پہلا پارہ پڑھتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے پہلے تم کو یہ بات ماننا پڑے گا کہ اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک اور شبہ نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے۔ پہلے اس بات کا اقرار کرو کہ یہ کتاب اللہ کی ہے۔ اب جب اللہ کی کتاب مانتے ہو تو اب یہ بھی مانو کہ یہ کتاب میں نہ رد و بدل ہوا نہ کچھ ہوا، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، آج بھی وہ کتاب حرف بحرف، نقطہ بنقطہ، زبر زیر سب ویسے ہی ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی۔ اور یہ جب ایگریمنٹ ہو گیا تو یہ کس کے لیے ہدایت بنتی ہے؟ متقیوں کے لیے ہدایت بنتی ہے، جو اپنے دلوں پر چاہتے ہیں کہ ہم ایمان والے بنیں، ہم قرآن مجید کو سیکھنے والے بنیں، ہم با اخلاق، با کردار، با صلاحیت انسان بنیں، تب وہ انسان کے لیے باعث ہدایت بنے گا۔ ایک شخص ہے جو خود گمراہ ہے، وہ چاہتا ہی ہے کہ بس میں گمراہی کو طلب کروں، قرآن مجید پڑھ رہا ہے، وہ اس میں نقص نکالنے کے لیے پڑھ رہا ہے، پڑھ تو وہ بھی رہا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم پڑھو گے تو تم کو ہدایت ملے گی، پر اس کی نیت کیا ہے؟ اس کی نیت یہ ہے کہ اس میں نکتہ چینی کیا جائے، اس میں غلط باتیں نکالی جائیں، ایک آیت کا جو مفہوم اچھی طرف ہے اس کو غلط طرف منسوخ کیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو قرآن مجید گمراہ کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑ فرمائے گا۔ تو لہٰذا اس چیز سے بچے اور قرآن مجید کی تلاوتیں کریں، اس کو سمجھیں اور اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور قرآن مجید کو اس کے حرف سے، اس کے مخارج سے، اس کے الفاظ سے پڑھنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھنا نہیں جانتا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ جس طریقے سے ہم پر وتر کی نماز واجب ہے، جس طریقے سے مردوں پر عیدین کی نماز واجب ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کا پڑھنا، اس کو جس طریقے سے اس کے مخرج کہاں سے ہا نکلتا ہے، کہاں سے تا نکلتا ہے، کہاں سے صاد نکلتا ہے، کہاں سے ضاد نکلتا ہے، ہر ایک چیز کا جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اس حال میں مر جائے کہ اس کو قرآن مجید کے الفاظ کو صحیح انداز میں نہیں پڑھتا تھا، نہ اس نے کوشش کی قرآن مجید کو سیکھنے کی اور اس کے تلفظ کو سیکھنے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس کے تلفظ کو سمجھے اور اس کو ٹھیک طریقے سے پڑھنا اس کو آتا ہو، یہ مسلمانوں کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ آج ہم قرآن مجید کو بس پڑھتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، تو لہٰذا اس کو عمل بھی کریں، اس کو پڑھنے کی بھی کوشش کریں اور صحیح انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ جیسے اعمال ویسے حکمران۔ آج کی حدیث ہے کہ ترجمہ یونس ابن اسحاق اپنے والد ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ السبیعی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے تم ہوگے، یعنی جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تم پر حکمران لائے جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کو امام بیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ذکر کیا ہے کہ یونس ابن ابی اسحاق اپنے والد ابو اسحاق، جن کا نام عمرو بن عبداللہ السبعی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جس طریقے سے اعمال ہوتے ہیں اسی طریقے سے ان پر حکمراں بادشاہ کو مسلط کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے ہم سے پہلے قوم بن اسرائیل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے
اور یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہی ملی، تو اس وقت مصر والے بنی اسرائیل کو، یعنی یوسف علیہ السلام کی اولاد کو، اور جو لوگ یعقوب علیہ السلام کے گھر سے آئے تھے مصر میں، ان کو بڑی اچھی نظر سے دیکھتے تھے، ان کا بڑا اکرام کرتے تھے، ان کی تہذیب کرتے تھے۔ کیوں تہذیب کرتے تھے؟ کیونکہ یہ گھرانہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ شریعت کو نافذ کرتا تھا، شریعت ان کے دلوں پر بستی تھی، وہ اللہ کے حکموں کو مانتے تھے، وہ تمام شریعتوں کو صحیح طریقے سے نافذ کرتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ پھر جیسے جیسے دن گزرتا گیا، ان لوگوں کے یہاں عمل کم ہوتے گئے، دھیرے دھیرے عمل کرنا دور ہوتا گیا، دھیرے دھیرے سب کچھ ختم ہو گیا، اور جو اولاد یعقوب تھے، اولاد یوسف تھے، بنی اسرائیل تھی، وہ لوگ بھی گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ اور جب گناہ میں ملوث ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بادشاہ کو ان پر مسلط کیا جو فرعون نام کے نام سے مشہور ہے، جس کی ظلمیت، جس کی بربریت کا تذکرہ سب سنتے ہیں۔ تو جیسے ہی قوم عمل کرتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ مسلط کرتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہر مسلمان دنیا کی چکر میں پڑا ہے، دنیا کی رنگا رنگی میں مست ہے، اس کو نہ آخرت کی فکر ہے، نہ اس کو اس بات کی فکر ہے کہ دنیا کے بعد ایک وقت ایسا آنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب کا دینا ہے۔ وہ یہ ساری چیزیں بھول چکے، اور جب بھول چکے ہیں، تمام بدکاریاں عام ہو چکی ہے، عریانیت عام ہو چکی ہے، سود لینا، حرام کھانا عام ہو چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بادشاہت میں ایسے ظالموں کو لاتا ہے کہ جس طریقے سے تم اعمال کرو گے اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے حکمراں کو لائے گا۔ آج دیکھ لیں ہماری بادشاہت، ہماری حکومت کن کن لوگوں کے ہاتھ میں، اور ہم روتے ہیں، ہم گاتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے جو بادشاہ ہے ان کو نیست و نابود کر دے، اچھے بادشاہ لا دے، اچھے حکمراں لا دے۔ پہلے ہمیں اپنے اعمال صحیح کرنے ہیں، اگر ہمارے اعمال ہی ویسے نہیں ہیں تو ہم کیا کر سکتے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کیا گناہ کر دیا کہ ہم پر ایسے ظالم بادشاہ آ چکے ہیں، ایسے بادشاہ، ایسے بڑے بڑے ہم پر ظلم کیے جا رہے ہیں، وہاں مارا جا رہا ہے، وہاں گھسیٹا جا رہا ہے، وہاں داڑھی کاٹی جا رہی ہے، وہاں قتل کیا جا رہا ہے۔ یہ سب عام ہے، ہر اخبار میں کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے خلاف لکھا ہی ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا جو صحیح نتیجہ یہ ہے کہ انسان، مسلمان آج اپنی شریعت پر عمل نہیں کرتا، مسلمان آج ویسٹرن کلچر پر عمل کرتا ہے، وہ مغربی تہذیب پر عمل کرتا ہے، وہ صبح 8 بجے اٹھتا ہے، صبح 9 بجے اٹھتا ہے۔ کیوں اٹھتا ہے؟ کہ ویسٹرن کلچر میں وہی ہوتا ہے، غیر مذہب میں وہی ہوتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ فجر میں تم کو اٹھنا ہے، فجر کی نماز کے لیے تم کو اٹھنا ہے۔ آج دیکھ لیں مسجد خالی ہیں، مسجدیں خالی ہیں، ایک صف بھی نہیں ہوتی کہ کوئی شخص اٹھ جائے، کوئی شخص اٹھ کر آ کر نماز پڑھ لے۔ کوئی مسجدیں تو بس 3 شخص ہے اور 3 شخص نماز پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ کم سے کم 3 ہی شخص پڑھ رہے ہیں۔ مسلمان کیا بس 3 ہی شخص مسلمان ہیں؟ مسلمان کیا بس ایک صف میں جتنے لوگ ہیں وہی مسلمان ہیں؟ بلکہ مسلمان تو تمام معاشرہ مسلمان ہے، اور جب پورا معاشرہ مسلمان ہے تو پوری مسجد بھری ہونی چاہیے معاشرے کے حساب سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ 100 میں سے 1% لوگ بھی آج شریعت پر جمے ہوئے نہیں۔ اگر 1%، اگر میں کہہ رہا ہوں 10%، کم سے کم 10% لوگ جمے ہوں، 10% لوگ نماز پڑھتے ہوں گے فجر کی، تو جب ہمارا کردار ہی یہی ہے، ہمارے اعمال ہی یہی ہے، تو ہم کس طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں، گلا شکوہ کر سکتے ہیں کہ ہم پر یوں ظلم ہو رہا ہے، ہم پر یوں مارا جا رہا ہے، ہم پر یہ کیا جا رہا ہے، ہم پر وہ کیا جا رہا ہے؟ حدیث صاف ہے، حدیث صاف کہہ رہی ہے کہ جس طریقے سے تمہارے اعمال ہوں گے اسی طریقے سے تم پر حکمراں آئیں گے، تمہارے بادشاہ آئیں گے، تمہارے جو اوپر نگراں ہوں گے وہ ویسے ہی ہوں گے۔ تو ہم اپنے اعمال کا بھگت رہیں، تو ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں، ہم فجر کی نماز بھی پڑھنے والے ہوں، ہم ظہر کی پابندی ہو، عصر، عشاء، مغرب سب کی پابندی ہو، اور صرف نماز ہی میں نہیں بلکہ ہر چیز میں ہم شریعت کے حساب سے چلیں۔ شریعت کہتی ہے لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود کو نہ کھانا، سود ایسی چیز ہے جو تمام چیزوں کو بالکل تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ ایک مسلمان سود کھا رہا ہے، اس کو فرق نہیں پڑ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حلال کماؤ، حلال کھاؤ، لوگ مسلمان حرام کما رہے ہیں۔
اور حرام تو بالکل مطلب لینے کے لیے تو دوڑ رہے ہیں، وہ تو حرام کو حرام سمجھ ہی نہیں رہی۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ ایک انسان کے دل میں ہو بھائی چلو ہم حرام کھا رہے ہیں، تو حرام کھا رہے ہیں تو ہم دب کے رہے، معاشرے میں چھپ چھپا کر رہے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھے نہ، مجھے شرمندگی ہو، بلکہ حرام کھانے کے بعد بھی یوں اکڑ ہے کہ بس میں نے کیا کر دیا۔ حرام کھانے کے باوجود بھی اکڑ یوں ہے کہ بس لگتا ہے کہ یہی لوگ 30 مار کھائیں، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یہ اللہ کے غضب کو دکھانا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانا ہے۔ ایک لڑکا سگریٹ پی رہا ہے تو کھلے عام پی رہا ہے، اس کو ذرہ برابر بھی ڈر نہیں۔ ایک مسلمان کو ذرہ برابر بھی ڈر نہیں ہے کہ میں حرام خوری کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھڑکانے والی ہیں، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے۔ رحمتوں کا نزول تو نہیں ہونا ہے، بلکہ بھڑکنا ہے اور بھڑکنا ہے، اور اس آگ میں تمام مسلمانوں کو شریک ہونا ہے۔ کیوں شریک ہونا ہے؟ کہ ایک مسلمان اس کو روک نہیں سک رہا ہے، ایک مسلمان اس کو ٹوک نہیں سک رہا، اس کے والدین اس کو حرام خوری سے بول نہیں پا رہے، اور ایک شخص جب اس کے پاس سے گزر رہا ہے جو مسلمان ہے، وہ اس کو کہہ نہیں پا رہا ہے کہ سگریٹ نہ پیو، حرام مت کھاؤ۔ کیوں؟ کہ فتنے کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ تو کم سے کم اتنی تو ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے کہ ایک انسان کے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ جو اس کے تابع دار ہیں، جو اس کی نگرانی میں ہیں، اس کو ٹوکے، اس کو روکے کہ خبردار ایسا عمل نہ کرنا، شریعت کے خلاف نہ جانا۔ اور اگر کوئی تمہاری نگرانی میں نہیں ہے، کوئی تم کے اندر کہہ نہیں سکتے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تو دل میں کم سے کم دل میں یہ خیال ہو کہ فلاں شخص غلط کر رہا ہے، میں دل پر خیال کروں، کیونکہ کم سے کم درجہ یہی ہے کہ ایک انسان دل پہ اس بات کو غلط سمجھ لے، یہی ایک مومن کی نشانی ہے کہ کم سے کم یہ شخص ایماندار ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کو برا ہی نہیں سمجھ رہا ہے، معاشرے میں گناہ ہو رہا ہے اور وہ اس کو برا ہی نہیں سمجھ رہا ہے، تو وہ ان لوگوں میں شامل ہے، کیونکہ وہ اس سے راضی ہے، یوں سمجھا جائے گا۔ تو کم سے کم اپنے اعمال کو اور اپنی نگرانی میں جو لوگ ہیں، ہمارے اولاد ہماری نگرانی میں، ہمارے جس پر زور چلتا ہے، ان پر ہم اتنا اکڑ رکھیں کہ شریعت کے خلاف تم کو نہیں جانا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، نماز کا اہتمام کرو تب تم کو ملے گا، ورنہ میں سختی تو یوں ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 سال کی عمر کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو مارو اور اس کو مار کر نماز پڑھاؤ، یہ ایک والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی گناہ گار۔ اگر کسی کے اولاد اس بدکاری کر رہی ہے، سامنے ہے، اور وہ حرام خوری کر رہی ہے، اور فلاں شخص اس کا والدین اس کو نہیں روک رہا ہے، تو وہ حرام خوری میں اس کے برابر کا شریک دار ہے۔ اگر کوئی والدین کی نگرانی میں اس کی اولاد غلط کام کر رہی ہے تو اس اولاد پر وبال آتا ہے، اس والدین پر وبال آتا ہے کہ اس کی اولاد غلط کام کر رہی ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ اس کو غلط کام سے روکیں، اس کو سمجھائیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر میرے بھائی ہیں، میرے اوپر ذمہ داری بنتا ہے کہ بھائیوں کو کہے کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، شریعت میں آؤ، شریعت کے خلاف نہ کرو، حرام مت کھاؤ، حرام خوری نہ کرو۔ تو لہٰذا اپنے اعمال کو درست کرے، اور جو ہمارے تابع دار ہیں، جو ہماری نگرانی میں ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں۔ آج کی جو عقائد ہے، عقیدہ ہونا، آسمانی کتب کے متعلق عقائد ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبیوں پر کس طریقے سے ایمان لانا ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم ایمان لائیں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کی نبیوں پر۔ نبیوں کے سلسلے میں بات آ چکی، فرشتوں کے سلسلے میں بات آ چکی۔ آج کا جو عقیدہ ہے وہ کتابوں کے سلسلے میں ہمیں کس طریقے سے ایمان لانا ہے، کس طریقے سے عقیدہ رکھنا ہے۔ تو کتب سماویہ، جس زمانے میں جس نبی پر جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی وہ برحق اور سچی تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ البتہ باقی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور اب قیامت تک کے لیے کتب سماویہ میں سے واجب الاتباع اور نجات کا مدار صرف قرآن کریم ہی ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتابیں نازل ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد نبی نہیں تھے، ان سے پہلے بھی نبی آئے، ان سے پہلے بھی رسول آئے، تو ظاہر ہے ان نبیوں پر بھی ان رسولوں پر بھی کتابوں کا نزول ہوا، اور ان کتابوں میں مشہور کتاب تورات سب سے پہلے آتی ہے، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوا، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ 4 کتابیں مشہور کتابیں ہیں، اس کے علاوہ بھی کتابوں کا نزول ہوا ہوگا، اس سے پہلے بھی صحیفوں کا نزول ہوا ہوگا، تو اس پر بھی ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے تھی۔ البتہ ایمان لانا الگ ہے، اس پر عمل کرنا الگ ہے۔ ہم ایمان تو لائیں، بالکل ایمان لائیں کہ یہ ساری کتابیں اللہ کی تھی، پر اب جو عمل کا دار ہے، جو اتباع کا دار ہے کہ ہمیں اتباع کس کی کرنی ہے، پیروی کس کی کرنی ہے، سننی کس کی ہے، تو اب سننی صرف اور صرف قرآن مجید کی ہے، اتباع صرف قرآن مجید کی کرنی ہے، اسی کی پیروکاری کرنی ہے۔ اور جتنی بھی کتابیں تھیں، جتنی بھی شریعتیں تھیں، جو بھی مضمون ہو اس میں، وہ سب کی سب منسوخ ہو چکی ہے، وہ سب کی سب اپنی جگہ میں پہلی جو شریعت تھی ان کے لیے تھی، ہمارے لیے اب صرف اور صرف قرآن مجید۔ جو شخص قرآن مجید پر عمل کرے گا وہی شخص کامیاب ہوگا۔ اگر آپ یہودی ہیں، آپ عیسائی ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید پر عمل کریں، کہ قرآن مجید آ چکا ہے، آخری نبی آ چکے ہیں، اب جتنے بھی نبی تھے وہ منسوخ، جتنی بھی کتابیں تھیں وہ منسوخ، جتنے بھی شریعتیں تھیں وہ منسوخ ہو چکی ہے، اب صرف اور صرف قرآن مجید ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور اسی پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے تمام کتاب کے سلسلے میں۔ صداقت قرآن، سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک قرآن کریم کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں ایک بھی لفظ بلکہ حرف کے انکار یا تحریف کا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ صداقت قرآن، ہمیں ہر مسلمان کو اس بات کا عقیدہ رکھے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس، یہ پوری جتنی بھی آیتیں ہیں، جتنے بھی سورتیں ہیں، جتنے بھی پارے ہیں، ان میں ایک ذرہ برابر کا بھی نہ تحریف ہوا ہے، نہ بدلا گیا ہے، نہ اس میں کوئی کمی کی گئی ہے، بلکہ جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا تھا، آج بھی وہ قرآن ویسا ہی ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھ لے کہ یہ قرآن میں تبدیلی ہو چکی ہے، تحریف ہو چکی ہے اور بدل چکا ہے، تو وہ کفر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، اس کو اسلام سے خارج کہا جائے گا، اور اس کو اسلام میں مسلمانوں میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ لہذا ان سارے باتوں کا خیال رکھے، قرآن مجید کو صرف پھونک پھاک کے لیے اور اس کو تعویذ کے طور پر اس طریقے سے نہ رکھے، بلکہ قرآن مجید کو خود اپنے گھروں پر پڑھے۔ جب قرآن مجید کو گھروں میں پڑھا جاتا ہے تو بہت سے فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے سورہ بقرہ کا پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے گھروں میں جو جنات ہوتے ہیں وہ سب دور ہوتے ہیں۔ بچوں پر سورہ فلق کا پڑھنا، سورہ نون کی آخری آیتوں کا پڑھنا، یہ ساری چیزیں اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو ان سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ بالکل اس بات سے کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے وبائیں دور نہیں ہوتی۔ پھونک مارنا اور تعویذات سے لکھنا، پانی میں دم کر کے دینا، بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ شفا ہے۔ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ وہ شفاء لما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں ہوتا ہے یہ قرآن اس کے لیے شفا ہوتا ہے۔ تو بالکل اس بات کا اعتراف ہے کہ قرآن مجید جو ہے بیماریوں کا علاج ہے، پر اصل جو قرآن مجید ہے وہ یوں نہیں، یہ تو بات کی چیز ہے، بہت بات کی چیز ہے کہ انسان اس سے بیماریوں کو دور کرے۔ اصل چیز جو ہے وہ اپنے سینوں کی سختیوں کو دور کرنا ہے، اپنے سینوں کی غلطیوں کو دور کرنا ہے، اخلاق کو اچھا کرنا ہے، باصلاحیت بننا ہے، اپنے دل و دماغ میں اللہ کی عظمت کو، نبی کی عظمت کو، صحابہ کی عظمت کو، یہ ساری چیزوں کو لانا ہے۔ یہ اصل چیز ہے کہ انسان کا کردار اچھا ہو، اس کو جب انسان کوئی دوسرا شخص دیکھے تو اس کو اللہ یاد آ جائے کہ یہ شخص تو بڑا متقی شخص،
ایسا بننا ہے، یہ قرآن کا مطالبہ ہے، نہ کہ قرآن کا مطالبہ یہ سب کرنا ہے، بیماریوں کو دور کرنا ہے۔ بیماریاں دور ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں، پر سب سے پہلے قرآن مجید پر عمل کیا جائے، اپنے اعمال کو درست کیے جائیں، سیدھے راستے پر لائے جائے، جو ہمارے نگرانی میں ہے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، پڑوسی ہو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، اپنے جو بڑے ہیں ان کا ادب کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں ملیں گی، تو کم سے کم قرآن مجید کا مطالعہ کرنا شروع کریں، اپنے اعتبار سے اس کو پڑھنا شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔